حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات ایسی یاد آتی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلاں ایک بندہ ہے، نام لے کر کے اس کا ذکر ہوا، فلاں ایک بندہ ہے پہاڑوں پر رہتا ہے، اس کو جا کر کے کہیں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، وہ عبادت کر رہا ہے، بہت ساری عبادتیں کر رہا ہے پہاڑ کے اوپر جا کر، آپ کہہ دیں کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ ہے موجود، عبادت کر رہا تھا، وہ بستی سے ہٹ کر کے باہر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے اس سے کہا کہ اے بندے تیرا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام یہ ہے۔ کیا پیغام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ رقص کرنے لگ گئے وجد میں آ کر کے، روتے ہوئے نہیں، خوشی کے مارے رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تو نے بات میری صحیح سے سمجھی؟ میں نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ کہا حضور میں نے سن لیا آپ کی بات سے۔ تو کہا یہ خوشی کا مقام ہے، تو وجد کر رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگرچہ میری عبادتیں قبول نہیں ہوئی لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے میرا نام تو لیا آپ کی پاس، میرا نام لے کر کے آپ کے پاس کہا ہے، میرے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ اس بندے کو ہم سے اتنا لگاؤ ہے، اس کی ہر چیز قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کو قبول فرمایا۔ تو میرے عزیزو بندے کو ایک لگاؤ اس طرح سے ہو رب تعالیٰ کے حضور، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی روایت نقل فرمائی، بلکہ یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے دو ایسے شخص تھے جو دو بھائی تھے، ایک اس میں سے نیک تھا اور ایک گنہگار تھا۔ نیک بھائی ہمیشہ اپنے اس گنہگار بھائی کو سمجھاتا بھی رہتا تھا چھوڑ دے، زندگی کم ہے اور ہم کو یہاں سے جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں تجھے حساب دینا ہوگا۔ وہ گنہگار کہتا تھا میں چھوڑنا چاہتا ہوں بھائی، چھوٹ نہیں پاتی کچھ برائیاں، چھوڑنا چاہتا ہوں، روز کہتا تھا اور برائیوں میں ملوث رہتا تھا۔ اور یہ نیک بھائی ایک دن تنگ آ کر کے کیا کہا اے میرے برادر، اے میرے بھائی، تو نے ایسے گناہ کیا کہ تجھے رب بھی نہیں معاف کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت سارے لوگوں کسی کو اختیار نہیں یہ چیز بولنے کی۔ اس نے کیا کہا تجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں دونوں کا انتقال ہوا، جب نیک کا بھی اس برے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کو اٹھایا، اس کی نیکیاں سب تھی اچھی، لیکن اس کی پکڑ اس بات پر ہوئی، رب تعالیٰ نے جلال میں اس سے پوچھا کہ اے بندے تو نے میرے ایک گنہگار بندے کو مجھ سے مایوس کیوں کیا، میری رحمت سے اسے دور کیوں کیا کہ میں بخش نہیں سکتا اس کو، اور تو نے یہ کیسے کہا کہ رب بھی تجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا تو نے میری مغفرت کو ناپ کر دیکھا تھا؟ میری عطاؤں کو، میری بخشش کو تو نے ناپ کر دیکھا کہ کتنی ہے؟ تو نے کیسے یہ اپنے ہاتھ میں فیصلہ لیا؟ صرف اس بات کی بنیاد پر اسے سزا ہوئی اور دوزخ میں بھیجا گیا۔ کس کو؟ نیک آدمی۔ اور اس برے کو اٹھایا گیا، اس کا فیصلہ ہوا۔ اس سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہاں پکڑ ہوگی، تیرے سوالات کے ہمارے سوالات کے تجھے جواب دینے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا اے بار الہا، ہر بار میں چاہتا تھا کہ توبہ کروں، بچوں، اور اخیر تک میرے نفس نے مجھے دھوکے میں رکھا، لیکن اے رب ذوالجلال مجھے تیری ذات پر ایک یقین یہ بھی تھا کہ میں بہت کمزور اور تو بہت طاقتور، میں بہت چھوٹا اور تو بہت بڑا، اور تیری شان اتنی بلند و بالا ہے، مجھ جیسے چھوٹے کو تو کہاں عذاب دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس بندے نے میرے متعلق جیسا گمان کیا ہے اس کے ساتھ ویسی رحم کا سلوک کرو۔ اس نے مجھے ارحم الراحمین تصور کیا، قوی سمجھا، اکبر سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں ملوث رہیں اور آخر میں معافی ہو جائے گی،
لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رب کی رحمت سے مایوس نہ کریں، کسی کو بھی یہ جملہ نہ کہیں تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نہیں معافی تیرے لیے لائق نہیں ہے، تو معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ سب جملے تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے قیامت کے دن، کیونکہ مغفرت، بخشش، معاف کرنا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار۔ کیا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر کے معاف کرے گا کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش کا دروازہ تمہیں پوچھ کے کھولے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح کی نہ جھڑکیاں دیں، نہ کسی کو اس طرح کی گفتگو کریں، بلکہ ہمیشہ یہ تصور کریں میرا اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا غفور الرحیم۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور اس کی جب مغفرت، اس کی جو بخشش ہے بہت زیادہ ہے، اس کا رحم بہت زیادہ ہے، تو ہم جیسوں کا اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس بخشش میں شامل کر لیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یہ تصور کریں، اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر کے جس کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں اس کو ایسے تانے دینے لگ جاتے ہیں، ہم تو بھائی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، تیرا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں تیری بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ تم خود اپنے بارے میں کہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6000 ختم قرآن کر چکے تھے جس جگہ آپ دفن ہیں، اور پوری رات کھڑے ہوتے تھے عبادت کے لیے، باوجود اس کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل تو ہے نہیں۔ اپنے بارے میں تم سوچ سکتے ہو کہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر انصاف ہوا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ دوسروں کو اس طرح سے کہنا کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی، تیری بخشش نہیں ہوگی، یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے اسے نا امید کرنا، مایوس کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔